السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آپ تمام کے لیے اس سال کی عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اس سال کی عید الفطر کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سارے مسلمان مرد و خواتین کے لیے اور ساری امت اسلامیہ کے لیے بہت بہت مبارک عید بنائے اور اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد معزز بھائی اور بہنوں، جو بات آج کی اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ تو پہلی بات ہے عید کی مبارکباد، یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب دوسری بات جو ہے، اس عید کی مناسبت سے کون کون خوش ہوتے ہیں، کون ناراض ہوتے ہیں، کس کو غصہ آتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس عید کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ عید منائیں، ہم عید منا رہے ہیں، اور پیارے نبی کو بھی خوشی ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم عید منا رہے ہیں۔ اور اس عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ عید کی خوشی منانا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ خود خوش رہنا، دوسروں کو خوش رکھنا، خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کے سب عید کے نیک کاموں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان تمام نیک کاموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملنے کی امید انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد بھائی اور بہنوں، جو بات ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات کہ کیا آپ حضرات نے، آپ تمام مرد و خواتین نے، آپ کے گھر کے بچوں اور بچیوں نے عید کی نماز آج پڑھی کہ نہیں؟ اگر پڑھی ہے تو بہت بڑا نیک کام کیا ہے، چاہے آپ کہیں پہ ہوں۔ ویسے لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو تمام مسلمان مرد و خواتین، بچے اور بچیاں عیدگاہ میں نماز پڑھتے، مساجد میں نماز پڑھتے، لیکن اس سال حالات الگ ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمان نماز اپنے اپنے گھروں پہ، عید کی نماز اپنے اپنے گھروں پہ پڑھ رہے ہیں، اور یہی بات ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہے کہ اگر عیدگاہیں کھلی ہوں، مساجد کھلی ہوں، عیدگاہوں میں جا کے، مساجد میں جا کے عید کی نماز پڑھیں۔ اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے عیدگاہوں میں، مساجد میں عید کی نماز پڑھنے کی سہولت نہیں ہے تو تمام مسلمان مرد و خواتین کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھر پر ہی عید کی نماز پڑھیں، چاہے وہ تنہا ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5، جتنے بھی افراد ہو، وہ جو ہے تعداد کے مطابق جو ہے، اگر ایک سے زیادہ ہو جماعت بنا لیں، اگر ایک ہی ہو مثلا تو تنہا عید کی نماز پڑھیں۔ اب بھائی اور بہنوں، عید کی نماز پڑھنا یہ بھی جو ہے اس عید کا اہم حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، اور یہ بات ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ زاد المعاد میں امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے عید کا حکم دیا، تب سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب آتی ہے دوسری بات، آپ کے خلفائے راشدین نے بھی اور صحابہ نے بھی کبھی بھی عید کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے کئی علماء اس عید کی نماز کو سنت یا موقدہ قرار دیتے ہیں، اور کئی علماء اس کو واجب نماز کے طور پہ قرار دیتے ہیں۔ جب اس نماز کا اتنا درجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی پابندی سے بے حد اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اس کو چھوڑنے سے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس عید کی نماز کی پابندی کریں۔ اور خاص طور پر بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شک آتا ہے کہ اگر عیدگاہ میں عید کی نماز نہ ہو، مساجد میں نہ ہو، تو کیا گھر پر ہم لوگ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں ہم صورت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے فتح الباری جو کہ صحیح بخاری کی تشریح ہے، اس میں انہوں نے ماشاءاللہ اتنے دلائل پیش کی۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ بات کھل کر واضح ہوتی ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ عید کی نماز پڑھیں، چاہے مرد ہو یا خواتین، اور بچے ہو یا بڑے، سب کے سب عید کی نماز پڑھیں، اور خاص طور پر چاہے عیدگاہ میں موقع ملے وہاں پڑھیں، مساجد میں موقع ملے وہاں پڑھیں، مساجد میں اگر موقع نہیں ملتا اپنے اپنے گھر پر پڑھیں۔ اور اس بات کی جو ہے تائید اور تاکید ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اس حدیث میں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش فرماتے ہیں، جسے معلق روایت کی شکل میں پیش فرماتے ہیں، ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ جو عید ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے عید ہے، یعنی انہوں نے نماز عید کو
اصل عید قرار دیا، اگر نماز عید ہی نہیں تو عید کی خوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے یہ حدیث معلق روایت پیش کر کے اس طرح وضاحت کی ہے کہ جو شخص جہاں پہ رہے وہاں پہ نماز پڑھے، اگر عیدگاہ کھلی وہاں پڑھے، مساجد کھلی وہاں پڑھے، اگر کوئی مسجد میں نہیں جا سکتا کسی عذر کی وجہ سے، مثلا اس کی وضاحت اس طرح ہوگی، کوئی خاتون ہے مسجد میں جا نہیں سکی، کوئی خادم ہے مسجد میں جا نہیں سکا، کوئی مریض ہے مسجد میں جا نہیں سکا، مسافر ہے مسجد میں جا نہیں سکا، کسی کی ایمرجنسی ڈیوٹی ہے مسجد میں عیدگاہ میں جا نہیں سکا، ایسے لوگ تو عام طور سے عام حالات میں بھی مساجد میں عیدگاہوں میں جا نہیں سکتے، اپنے اپنے گھر پہ عید کی نماز پڑھیں گے۔ اور خاص طور پہ آج کے اس سال کے حالات جو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں عیدگاہوں میں نماز کی سہولت نہیں ہے، تو یہ تمام کے تمام لوگ چونکہ گھر پہ رہتے ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھر پر ہی عید کی نماز پڑھیں۔ اب گھر پر عید کی نماز پڑھنے کے سلسلے میں ہم نے ابھی آپ کے سامنے امام بخاری کی طرف سے جو روایت کی ہوئی حدیث وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب آتی ہے بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو عمل تھا کہ وہ جب عراق میں جا کے بس گئے اور جب ان سے عید کی نماز کے لیے آنے میں تاخیر ہو جاتی تو کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے، ان کے ساتھ ہی مل کر عید کی نماز اپنے گھر پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ عید کی نماز گھر پہ ہو سکتی ہے۔ اب آتی ہے بات کہ ایک اور حدیث کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، ان تمام جو کتابیں احادیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر، اور اس کے بعد امام مالک کی جو تحقیق ہے المدونہ کے اندر، امام شافعی کی تحقیق ہے معرفت السنن والآثار کے اندر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تحقیق ہے الانصاف کے اندر، ان تمام کتابوں کے اندر ان تمام جو علماء ہیں انہوں نے، اور اسی طرح امام حسن بصری، امام محمد بن سیرین، امام عطا، امام قتادہ، امام اکرمہ، یہ سب بہت ہی معزز شخصیات، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ابراہیم نخعی، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان تمام علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر عید کی نماز کسی کو عیدگاہ میں نہ ملے اور چھوٹ جائے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جہاں کہیں رہے وہ لوگ 2 رکعت عید کی نماز قضا کر لیں، عید کی نماز پڑھ لیں۔ یعنی ایسا نہیں عیدگاہ میں نماز نہیں ملی نماز چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی رہیں گے، عید کی نماز اگر عیدگاہ میں نہ ملی یا عیدگاہ سے نماز ان کی چھوٹ گئی مثلا، تو جہاں کہیں بھی رہیں گے 2 رکعت جس طرح امام صاحب پڑھاتے ہیں اسی طرح 2 رکعت عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز قضا کریں گے، عید کی نماز کی پابندی کریں گے۔ اور یہی بات امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی میں فرماتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ ان کی جو کیسٹس کی جو تحقیق ہے، کیسٹ کی شکل میں جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، اس میں فرماتے ہیں، اس سلسلے کا نام ہے سلسلۃ الہدیٰ والنور، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ عید کی نماز جس طرح اگر چھوٹ جائے کسی کی، اسے چاہیے کہ اسی طرح 2 رکعت پڑھ لے۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ عید کی نماز کی پابندی بہت ہی اہم ہے۔ اب اس کے بعد باتیں آتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بدلے میں آپ جو ہے جو گھر پہ رہ کر جو ہے 4 رکعت جو چاشت کی نماز کی نیت سے پڑھ لو۔ کس نے کہا؟ کیا کہیں کسی حدیث میں بات ہمیں ملتی ہے؟ تو اپنا ذاتی خیال لا کر دین کے اندر کیوں داخل کرتے ہیں؟ اگر واقعی کسی کو چاشت کی نماز پڑھنی ہے، عید کے ساتھ ساتھ بھی پڑھ لے، ہر دن تو چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ثواب الگ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ جو عید کی نماز واجب ہے اسے چھوڑ کر چاشت کی نماز کی نیت سے چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے، اسے چاشت کی نماز کا ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن عید کی نماز کا ثواب تو اسے مل ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی شخص مسلمان بھائی اور بہنوں کو ایسی باتیں پیش کر کے کہ آپ لوگ عید کی نماز اپنے گھروں پہ نہ پڑھیں، عید کی نماز چھوڑ دیں، ایسا مشورہ دے گا تو کیا یہ شخص یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے گا؟ یہ کہہ سکتا ہے سب لوگوں کے سامنے، جب ایسا جواب لوگوں کو سناتا ہے تو کیا وہ لوگوں کے سامنے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جو بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عید کی نماز آپ لوگ گھر پہ نہ پڑھیں یا عید کی نماز نہ پڑھیں، اس طرح جو جواب دے رہا ہے، کیا وہ ذمہ داری لے گا کہ جتنے لوگ عید کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ثواب سے محروم ہو جائیں گے اور جتنے لوگ عید کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گنہگار ہو جائیں گے، ان تمام کی ذمہ داری اپنے اوپر لے گا؟ وہ یہ کہے گا، دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو ثواب آپ سے چھوٹ گیا اس کی ذمہ داری قیامت کے دن اللہ کو میں جواب دوں گا کہ اگر میری بات غلط ہے تو میرا ثواب آپ کو مل جائے اور آپ کے گناہ میرے اوپر آ جائے؟ کوئی شخص اس طرح دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہی شخص ایسا جواب دینا چاہیے جو کہتا ہے عید کی نماز آپ گھروں پہ نہ پڑھیں۔ تو بھائی اور بہنوں، چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ عیدگاہ میں نہیں جا سکتے تو گھر پر ہی عید کی نماز پڑھیں، جیسا کہ میں نے کئی دلائل آپ کے سامنے بھی پیش کیے ہیں۔
اب اس بات کے بعد ہم آپ کے سامنے مزید وضاحت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عید کی نماز جو عید کا دن جو خوشی کا دن ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے روزے دار مسلمان مرد و خواتین کے بارے میں ذکر خیر فرماتا ہے اور ان کی تعریف فرماتا ہے کہ مسلمان بندے اور بندیاں جن کے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، عبادات فرض کی گئی، ان کو بحسن و خوبی انجام دیا اور آج اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں۔ یعنی جہاں کہیں ہو، ہم جہاں بھی رہیں وہاں پہ اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی تعریف کرتا ہے اور اس کے بعد ہم عید کی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، چاہے جہاں کہیں بھی ہو۔ تو کس مقصد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کس مقصد کے لیے عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے جو ہم نے روزے رکھے تھے ماہ رمضان کے اندر، نمازیں، روزے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، نیکیاں، صدقہ و خیرات، دعائیں، عبادات، جو کچھ ہم نے کیا تھا، جو کچھ نیکیاں ہم نے کی، ان نیکیوں کے عوض میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے انعامات و اکرامات حاصل کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار سے انعامات لیتے ہیں۔ اسی مقصد سے عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر بھائی اور بہنوں، ہم یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ روزے کا ثواب ہمیں اور آپ کو کب کب ملتا ہے؟ ہر دن جب ہم روزے سے افطار کرتے ہیں تب ملتا ہے، اور جب ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے، مسلمان عید مناتے ہیں، تو عید کی نماز کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے دربار سے مسلمانوں کو انعامات و اکرامات دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک یعنی انسان کی ساری زندگی جو اس نے روزے رکھے تھے ماہ رمضان کے، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ ساری زندگی اسے خیر و برکت سے نوازتا رہتا ہے، اور اسی طرح وفات کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے روزے کے انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے آخرت میں جنت کے بارے میں خوشخبری تبھی سے دی جاتی ہے۔ اور ایک بات اس کے لیے اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن تمام بندوں کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، تب بھی مسلمان مرد و خواتین کو اپنے اپنے روزوں کے بارے میں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے روزوں کا یہ فائدہ ہمیں دنیا بھی مل رہا تھا، اور فائدہ ہمیں دنیا میں بھی مل رہا تھا، وفات کے وقت بھی ہمیں ملا، اور آج اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر فائدہ مل رہا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، عید کا جو دن ہے، اس دن کے لیے علماء نے کئی نام رکھے ہیں۔ ایک تو یوم الفرح، ہم عید کی خوشی مناتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ یوم الکفارہ، گناہوں کے کفارے کا دن ہے، اور یوم البشرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کا دن ہے، یوم الجائزہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام لینے کا دن ہوتا ہے۔ یہ تمام کئی نام اس عید کے دن کے لیے مقرر کیے گئے، علماء نے احادیث کی روشنی میں تحقیق کر کے یہ نام پیش کیے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی کہ عید کے دن خصوصی طور پر ماہ رمضان کے روزے اور جو نیکیاں مسلمان مرد و خواتین نے ان کو انجام دیا تھا، ان کا خصوصی انعام و اکرام جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے عید کے دن مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، اس وقت جب کہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے انعام و اکرام کا موقع ہے۔ اب انعام و اکرام کی بات تو یہ مکمل ہوئی بھائی اور بہنوں، ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کے بات پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ بات ہے کہ یہ جیسا کہ عید کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، مسلمان بندوں اور بندیوں پر یہ رحمت کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں اور رحمت اور مغفرت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہ مسلمان اس عید کی وجہ سے عید کے دن خوش ہوتا ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک غم یہ بھی لگا رہتا ہے کہ اتنا ہم سب کا پیارا مہینہ ہم سے جدا ہو کے چلا گیا، کہ اس مہینے کے اندر جو ایمان بھرے مناظر تھے وہ سب ایمان بھرے مناظر ہم سے جدا ہو گئے، کہ روزے داروں کی سحری، روزے داروں کی افطاری، اور اسی طرح نمازوں کی پابندی، عبادات کی پابندی، نیکیوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، قرآن حفظ کرنا، قرآن سننا، ذکر و اذکار، دعائیں، توبہ استغفار، صدقہ و خیرات، اور اسی طریقے سے ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے اپنے آپ کے گھروں میں جو ہے جو صبح و شام ہمارے لیے سحری افطاری کی تیاری جو کیا کرتی تھی، یہ تمام مناظر ہمیں کب دیکھنے کے لیے ملیں گے؟ اگر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو آئندہ رمضان کے اندر ہی یہ ایمان بھرے مناظر انشاءاللہ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی اور بہنوں، یہ جو عید کا دن ہوتا ہے، یہ کچھ لوگوں کے لیے، کچھ ایسے بھی افراد ہیں جن کے لیے افسوس کا دن
اور ندامت کا دن ہوتا ہے۔ یعنی کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس رمضان کا مہینہ آیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے رمضان کے ساتھ بدتمیزی کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، رمضان کا حق ادا نہیں کیا، روزے بھی نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، عذر نہیں تھا، مجبوری نہیں تھی، لاپرواہی تھی، غفلت تھی، یعنی منمانی کرنا چاہتے تھے، نہ تو روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ نیکیاں کمائی۔ رمضان سے پہلے ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے تھے، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس کے باوجود ان کے نام اعمال میں گناہ بھرے پڑے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو روایت میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جن کے پاس ماہ رمضان آیا اور گزر گیا لیکن ان کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے ماہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، باہر کر دے گا، محروم کر دے گا۔ تو یہ ہوگی بات بھائی اور بہنوں کہ جن کے لیے یہ دن افسوس کا دن ہوتا ہے کہ یعنی عید کی خوشی کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام و اکرام نہ ملے تو ان کے لیے کیا خوشی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دن کچھ لوگوں یعنی کچھ اور بھی ہیں ان کے لیے ناراضگی کا، غصے کا دن ہوتا ہے، وہ ہے شیاطین، کہ شیاطین نے 11 مہینے مسلمان مرد و خواتین کے خلاف محنت کی، اپنی محنت استعمال کی کہ مسلمانوں کو نمازوں سے، عبادات سے، نیکیوں سے، قرآن سے، عبادات سے دور رکھا جائے، ان کو غفلت میں رکھا جائے۔ اسی محنت میں شیاطین مصروف تھے اور مسلمان مرد و خواتین اللہ و رسول سے، اسلامی تعلیمات سے دور تھے۔ لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آ گیا، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان مرد و خواتین نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تراویح کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی، نیک اعمال کیے، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کو راضی کر لیا، شیطان کے دشمن بن گئے، شیطان کو اپنے دلوں سے نکالا، شیطان کو اپنے گھروں سے نکالا۔ تو شیاطین جو ہے عید کے دن بہت ہی ناراض ہو کے جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ 11 مہینے جو لوگ ہمارے دوست تھے، اب رمضان کا مہینہ جیسے ہی آ گیا یہ سب کے سب ہمارے دشمن بن گئے اور اللہ کے دوست بن گئے۔ ان کا نام پہلے جہنم میں جانے والوں میں لکھا ہوا تھا، اب ان کا نام جنت میں جانے والوں میں لکھ دیا گیا۔ اس طرح شیاطین کو اس دن پر جو ہے، اس دن شیاطین کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اب اس کے بعد بھائی اور بہنوں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عید کا دن بے شک جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے، آپ خوش رہیں، دوسرے لوگوں کو پہلے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو خوش کریں، خوش رکھیں، اپنے گھر میں بالکل خوشی سے عید منائیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ دوست احباب کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس سال تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، ٹیلی فون پر مبارکباد دیجئے، ان کے حق میں دعائیں کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، اس طرح عید خوشی سے ہم گزار سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپس میں اختلافات ہوں، ناراضگیاں ہوں، رنجشیں ہوں، ان تمام باتوں کو بھی آپ جو ہے، ان تمام جو کوتاہیاں ہیں ان کو بھی اپنے آپ سے، اپنے دلوں سے دور کر کے آپس میں جو ہے، جو محبت کو، آپس میں جو خلوص ہے اس کا اضافہ کرنے کی کوشش کریں، ناراضگی کا ازالہ کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی خوشی کے بارے میں 2 باتیں الگ الگ پیش کی۔ ایک جو ہے صحیح مسلم میں حضرت نبیشہ سے اس حدیث کی روشنی میں بات ملتی ہے کہ جو عید کے دن ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ کھانے کے، پینے کے، اللہ کا ذکر کرنے کے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے اور اللہ سے دعا مانگنے کے دن ہوتے ہیں۔ تو ان تمام نیک کاموں میں ہم نے اور آپ نے عید کی نماز پڑھی ہوگی، اور اگر کسی نے عید کی نماز نہ پڑھی ہو فوراً عید کی نماز پڑھ لیں، اور اگر آج ظہر کی اذان سے 20 منٹ پہلے تک اگر کسی کو عید کی نماز کا موقع نہیں ملا تو کل صبح بھی جو ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد عید کی نماز کی، آج کی نماز کی قضا ہم اور آپ، یعنی کسی کی عید کی نماز چھوٹ گئی تو کل بھی قضا کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی مسلمان بھائی اور بہن جو یعنی عید کی نماز کی استطاعت رکھتے ہوں ان کو چاہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عید کی نماز ادا کر کے اجر و ثواب حاصل کریں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے کئی حصے بتائے ہیں۔ ایک حصہ عید کی نماز ہے، دوسرا حصہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اور خوشی سے کھانا پینا اور اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا، دوست احباب کو کھلانا اور پلانا، بشرطے کہ وہ آپ کے پاس آئیں یا آپ ان کے پاس جائیں۔ لیکن یہ اس سال کے لیے نہیں بلکہ عمومی حالات میں، جب کہ حالات درست ہوں، لوگوں کے آپس میں ملاقات کی اجازت ہو، تب ہم یہ بات جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے گھروں پر بھی جا کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سال جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی اور کے گھر پر نہ جائیں، جو بھی خوشی منانی ہو اپنے اپنے گھر پر ہی خوشی منائیں، اور ٹیلی فون پہ آپ خوشی کا اظہار کریں، دعائیں دیں۔ لیکن بھائی اور بہنوں،
جیسا کہ یہ بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، مسند احمد کے اندر یہ بات ہمارے سامنے ملتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ان فی دیننا لفسحۃ، ہمارے دین میں بھی دل بہلائی کی، خوشی کی گنجائش ہے۔ تو بالکل آپ یہ عید کا دن، عید کے ایام خود بھی، اپنے گھر والے بھی، سب جو ہے ماشاءاللہ ہم اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی سے گزاریں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ خود پیارے نبی نے بتا دیا کہ عید کے موقع پر، عید کے ایام میں خوش رہنا، دل بہلائی کے کام کرنا، یہ جو ہے ثواب کے کام ہوتے ہیں۔ ہمارے دین میں اس بات کی گنجائش ہے، لیکن دل بہلائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ شرعی حدود سے تجاوز کریں، شریعت سے باہر چلے جائیں، حلال کے بجائے حرام کی طرف چلے جائیں، اس طرح نہ کریں، بلکہ شریعت کی جو حلال کی حدود ہیں ان کے حدود میں رہتے ہوئے خوشی بالکل منائیں، اس بات کی اجازت ہے۔ اور بھائی اور بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نیکیاں لے رہے ہیں۔ عید کے دن ہمارے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو بتایا، پیارے نبی نے اپنی امت کو بتایا کہ ماہ رمضان میں روزوں کی وجہ سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کی راتوں میں جو تراویح کی نماز، قیام کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر میں قیام کی نماز پڑھنے سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام بشارتیں آج عید کے دن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور بندیوں کو یہ بشارتیں ملنے والے ہیں۔ تو ان بشارتوں کی وجہ سے یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ عید کے دن جو ہے مسلمان مرد و خواتین جنہوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور اللہ کو راضی کر لیا، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ان کے نام اعمال جو ہے صاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے گناہوں کی جگہ پر جو ہے نیکیوں کو بھر دیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی نماز سے فارغ ہو کر، دعا سے فارغ ہو کر جب مسلمان ان تمام نیک کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اب ان کے نام اعمال اللہ کے فضل و کرم سے پاک و صاف ہو گئے۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم نے اور آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ ان نیکیوں کے ذریعے جو انعامات و اکرامات حاصل کیے، جو درجات حاصل کیے، وہ درجات ہم اور آپ اپنے نام اعمال میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ماہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پہ قائم رہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے دوستی کی اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا مقام ہم نے حاصل کیا، اس قربت میں ہم اپنے آپ کو قائم رکھیں، ہم اپنے اندر استقامت لے آئیں، شیطان کو ہم نے اپنے دلوں سے دور رکھا، اپنے گھروں سے دور رکھا۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی شیطان کو اپنے گھروں سے اور اپنے دلوں سے دور رکھیں، اور ماہ رمضان میں ہم نے تقوی کی جو تربیت حاصل کی، اس تقوی پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ لیکن یاد رکھیے، بہت سارے حقوق ہیں، ان کو پہچانیں، ان کو یاد رکھیں، ان کو یاد کریں۔ یہ کون سے حقوق ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق، ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور بندوں کے حقوق، اور بندوں کے اندر والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، اور سارے مسلمان بھائی اور بہنوں کے حقوق، اور ساری انسانیت کے حقوق، جانوروں کے حقوق، یہ جو یعنی فضا کے حقوق، زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پہ حقوق لازمی ہوتے ہیں، ان تمام حقوق کا خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو آج مریض ہیں، مرد و خواتین، ان کے بارے میں بھی توجہ دیں اور ان کے بارے میں دعائیں کریں۔ بہت سارے مسلمان مرد و خواتین مظلوم ہیں، تو ان کی بھلائی کے حق میں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کے اوپر سے ظلم ہٹنے کے بارے میں اللہ کے دربار میں دعا کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے گھروں اور گھرانوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، یا امت اسلامیہ میں جو بھی فوت ہوئے، ان کے بارے میں جو حقوق ہیں ان کے لیے دعا کرنا، ان تمام باتوں کے بارے میں توجہ دیجیے، اور اسی طرح دین اسلام کی سربلندی کے لیے، امت اسلامیہ کی تقویت و سربلندی کے لیے دعا کرنا، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھیں۔ تو اس طرح امید ہے کہ ہماری عید اور آپ کی عید خوشی سے گزر سکتی ہے۔ آخر میں جیسا کہ ہم نے بات پیش کی
کہ دعاؤں کو یاد رکھیں، دعاؤں یعنی حقوق کو یاد رکھیں، حقوق ادا کریں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی عیدیں، ایسی خوشیاں ہمیں اور آپ کو بار بار ہماری اور آپ کی زندگیوں میں لاتا رہے، اور ہمیں اور آپ کو سارے مسلمان مرد و خواتین کو اور ساری امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ ایسی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو، ہماری اور آپ کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اسی طرح جو حقوق جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان حقوق کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی، ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو بھی مریض ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے آپ کے گھروں گھرانوں میں دوست احباب میں فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی مسلمان مظلوم مسلمان مرد و خواتین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے ظلم کو ہٹا دے اور ان کے لیے راحت کی زندگی عطا فرمائے۔ اور جو ہم اس وقت جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایسی جو پریشانی کی حالت کو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے، آپ کے اوپر سے، ساری امت اسلامیہ کے اوپر سے، ساری انسانیت کے اوپر سے ہٹا دے۔ یعنی واضح الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو حالات آج کل پیش آ رہے ہیں کہ ساری دنیا پریشان ہے، تو ایسی پریشانی، یہ بیماری، یہ وبا، یہ جو مرض ہے، اس وبا کو، اس مرض کو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے، آپ کے اوپر سے، ساری امت اسلامیہ کے اوپر سے، ساری انسانیت کے اوپر سے، ساری دنیا کے اوپر سے اللہ تعالیٰ اس مرض کو ہٹا کر اس دنیا میں راحت لے آئے، اور انشاءاللہ آئندہ اللہ رب العالمین ایسی سہولت عطا فرما دے کہ مسلمان مرد و خواتین آئندہ اور بہتر طریقے سے نماز باجماعت مساجد میں ادا کرنے کی سہولت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جائے، اور اسی طرح عید کی نمازیں جو ہے انشاءاللہ عیدگاہوں میں ادا کرنے کی سہولت انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان مرد و خواتین کو حاصل ہو جائے۔ اس طرح دعا کریں۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ کچھ باتیں جو میں نے سوچا اس عید کے مناسبت سے، اس عید کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کروں، تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔